السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرے ایک سوال ہے، اس سے دو سوال ہے ایک سے کنیکٹڈ کہ شیخ آپ کا سنا تھا میں کہ چاندی اپنا کیش جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو چاندی پہ قیاس کیا جائے، تو جو یہاں پر میں نے پوچھا تھا اپنا مقامی علماء کرام سے، تو وہ بول رہے کہ کرنسی جو ہے وہ سونے کے بدل ہے، چاندی کے بدل تو ہے ہی نہیں، تو کیش کو سونے پہ ہی کیا جائے گا، چاندی کے لیے کوئی ایسی دلیل ملتی نہیں ہے شیخ۔ تو تھوڑا کنفیوژن ہے، دل میں اطمینان نہیں ہو رہا شیخ، تھوڑا کچھ دلیل اگر اس کی مل جاتی تو تھوڑا اطمینان ہو جاتا۔ جی بالکل، بہت اچھا۔ جی دیکھیے جو حالیہ کرنسی ہے پوری دنیا کی، چاہے انڈیا کا روپیہ ہو، امریکہ کا ڈالر ہو، سعودی کا ریال ہو، یا دنیا کے کسی بھی ملک کی جو کرنسی ہے، وہ کرنسی یہ سونے اور چاندی کے قائم مقام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سونا اور چاندی ہوتا تھا بطور کرنسی وہی استعمال ہوتا تھا، بطور قیمت سونا اور چاندی استعمال ہوتا تھا۔ سونے کا دینار ہوتا تھا، چاندی کا درہم ہوتا تھا، اور یہ دونوں ہی کرنسیاں تھیں، دونوں بطور کرنسی استعمال ہوتی تھی۔ تو موجودہ زمانے میں دنیا کے کسی ملک کی جو کرنسی ہے، ظاہر ہے کرنسی قیمت ہے، کرنسی کو ہم بطور قیمت استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قیمت سونے اور چاندی کے قائم مقام ہوگی، کیونکہ دونوں کے درمیان علت اور سبب اور ریزن ایک ہی ہے، اور وہ ہے ثمنیت، قیمت ہونا۔ تو قیمت ہونا یہ علت جامعہ ہے سونا چاندی اور کرنسی کے درمیان۔ تو سونے اور چاندی میں بحیثیت کرنسی کے کوئی فرق نہیں ہے، جیسے سونا کرنسی ہے ویسے چاندی بھی کرنسی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ کہنا کہ روپیہ پیسہ یہ سونے کے قائم مقام ہے، چاندی کے قائم مقام نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، اور اسے کسی نے نہیں کہا ہے، اسے کسی نے بھی نہیں کہا ہے کہ روپیہ یہ صرف سونے کے قائم مقام ہے، چاندی کے قائم مقام نہیں ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسرا مسئلہ یہ آئے گا کہ جو جس کے پاس کرنسی ہے، حالیہ کرنسی، اس کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے یا اس کا نصاب جاننے کے لیے اس کی قیمت وہ کیا سونے سے لگائے گا یا چاندی سے لگائے گا؟ کیونکہ ہمارے سامنے سونا بھی کرنسی ہے، چاندی بھی کرنسی ہے، اور دونوں کے قائم مقام ہے روپیہ، تو کس سے وہ قیمت لگائے گا؟ دونوں طرح کے اقوال علماء کے موجود ہیں اس سلسلے میں، لیکن چونکہ یہ ایک نیا مسئلہ ہے، ظاہر ہے کرنسی پہلے زمانے میں تو نہیں تھی، اب اگر کرنسی کے بارے میں آپ کسی حدیث میں ڈھونڈنے لگیں گے تو وہاں پر کرنسی کا ذکر تھوڑی ملے گا قرآن اور حدیث میں، یہ کرنسی تو ابھی آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ایک نیا مسئلہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو کس سے اس کی قیمت لگائی جائے، سونے سے کہ چاندی سے؟ یہ مختلف فی مسئلہ ہے علماء کے درمیان۔ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو سونے سے قیمت لگائیں، بہت سارے علماء نے کہا ہے چاندی سے قیمت لگائیں۔ چاندی سے قیمت لگانے کو میں بھی راجح سمجھتا ہوں، اور اس کی وجہ ہے، اس کی دلیل ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو حکمتیں ہیں، زکوٰۃ کے جو مقاصد ہیں، زکوٰۃ کی جو مصلحتیں ہیں، ان میں ایک بہت بڑا مقصد، زکوٰۃ کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد ہے مواساۃ الفقراء، فقیروں کی فقیروں کی مدد کرنا، ان کی مواسات کرنا۔ ظاہر ہے زکوٰۃ کے باب میں زکوٰۃ کا ایک بڑا مقصد ہے غریبوں، فقیروں اور محتاجوں کی مدد کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ بڑا مقصد ہوا زکوٰۃ کا۔ اب ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ کرنسی کی قیمت اگر ہم چاندی سے لگا رہے ہیں تب کیا غریبوں کی زیادہ مدد ہوگی، یا اگر ہم سونے سے لگائیں گے تو غریبوں کی زیادہ مدد ہوگی؟ کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد ہے، کئی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے غریبوں کی مدد کرنا، تو یہ مقصد کس سے زیادہ حاصل ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے شریعت کے جو احکام ہیں ان احکام کے مقاصد کو ہم مد نظر رکھیں گے ہر صورت میں، تو یہ مقصد غریبوں کی مدد کرنے والا مقصد چاندی سے لگانے سے زیادہ پورا ہوگا کہ سونے سے لگانے سے ہوگا؟ تو ظاہر ہے 40,000 میں زکوٰۃ نکل جائے گی اگر چاندی کو پکڑیں گے تو شاید۔ میرے بھائی میری بات کمپلیٹ کر لیں پلیز۔ جی تو میں اسی لیے ایک بات کو کئی بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ زکوٰۃ کے مقاصد میں سے مقصد ہے مواساۃ الفقراء، فقیروں کی مدد کرنا۔
اب ہم اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ چاندی سے قیمت لگائیں گے تب فقیروں کی زیادہ مدد ہوگی یا سونے سے لگائیں گے تب ہوگی. ایک آدمی، ایک عام فہم کا آدمی یہ بتا سکتا ہے کہ چاندی سے قیمت لگانے میں فقیروں کا زیادہ فائدہ ہے، ان کی مدد زیادہ ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس تھوڑی رقم ہوگی تبھی وہ نصاب کو پہنچ جائے گی. اگر سونے سے نکالنے جائیں گے تو جب زیادہ رقم ہوگی تب نصاب کو پہنچے گی، تب فقیروں کو اس سے مدد ملے گی. تو اس کا مطلب چاندی سے لگانے سے فقیروں کی زیادہ مدد ہو رہی ہے، یہ فقیروں کے حق میں زیادہ بہتر ہے. اب جی یہاں پر آپ نے ابھی جو درمیان میں پوچھا وہ دراصل ایک اعتراض ہے کہ تقریباً 40-45 ہزار روپیہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس سے 595 گرام چاندی مل جائے گی. تو کیا 40-45 ہزار روپے والے آدمی کو امیر کہا جائے گا؟ کیونکہ شریعت نے تو کہا ہے کہ غنی پر اور امیر پر زکوٰۃ واجب ہے. تو کیا 40-45 ہزار والے آدمی کو امیر کہا جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے اور اعتراض بھی ہے. اس کا جواب یہ ہے، میں آپ سے اس کا جواب ایک سوال کی شکل میں کرتا ہوں کہ اگر کسی انسان کے پاس 595 گرام چاندی ہے، مان لیجیے روپیہ نہیں ہے، چاندی ہے، میرے پاس 595 گرام چاندی ہے، گھر میں رکھی ہوئی ہے، کیا میں امیر ہوں؟ آپ بتائیے. نہیں، امیر تو اتنے پہ تو امیر نہیں ہوگی. تو کیا 595 گرام چاندی والے پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ واجب. جواب وہ تو دیجیے. چاندی ہے تو اس پہ دینا پڑے گا کیونکہ حدیث ہے نا شیخ. آپ بھائی تو آپ کہہ رہے ہو امیر نہیں ہو، اس کا مطلب امیری اور غریبی کا جو معیار ہے وہ ہماری شریعت طے کرے گی، ہم نہیں طے کریں گے. آج کے زمانے میں 595 گرام چاندی والے کو اس زمانے میں بہت امیر نہیں کہا جائے گا، معمولی سی چیز ہے وہ. تو جب آپ 595 گرام والے آدمی کو امیر کہہ سکتے ہو تو 40-45 ہزار والے کو امیر کہنے میں کیا دقت ہے؟ یا تو پھر آپ وہاں پہ بھی کہو کہ وہ امیر نہیں ہے، وہاں پر تو آپ کہہ رہے ہو اس پر زکوٰۃ، اور آپ فرق نہیں کر سکتے کرنسی میں، روپے میں اور چاندی میں فرق نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ پہلے ہی مان چکے ہیں کہ روپیہ چاندی کے قائم مقام ہے یا سونے کے قائم مقام ہے. تو آپ یہاں پر اگر فرق کر رہے ہیں تو اس کا مطلب روپے کو آپ دوسری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. یعنی اگر کوئی 40-45 ہزار والا آدمی ہے تو اس کو دوسری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، 595 گرام چاندی والا آدمی ہے تو اس کو دوسری حیثیت سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو تضاد ہے. جی 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 جی. ٹھیک ہے. اور شیخ اس میں ایک مسئلہ اسی کے تعلق سے تھا کہ شیخ کہ وہ بول رہے کہ جیسا تھوڑا کیش ہے اور تھوڑا سونا ہے تو بولے اس کو اگر ملائیں گے تو بولے نہیں ملا سکتے کیونکہ دونوں کی جنس الگ ہے. میرے بھائی اگر جنس الگ مان لیں گے نا تو روپے پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوگی. کون ایسا فتویٰ دے رہا ہے آپ کو؟ پہلے خود ہی نے بولا نا شیخ کے یہ مقام کے اپنے امام ہے مطلب یہاں کے، تو بھائی امام نے میرے ملا ہے تو اس بولے سے جو ہے نا بہت بڑا اعتراض آئے گا، اس کا جواب دیتے دیتے آپ اور آپ کے امام صاحب تھک جاؤ گے. اگر کہو گے روپے کی جنس الگ ہے تو روپے کی جنس سونا چاندی ہی ہے. اچھا ہاں ابھی تو پہلی بات میں ہی تضاد ہو گیا نا. آپ کی پہلی بات کیا کہا تھا آپ نے جب بات کی ابتدا ہوئی تو آپ نے یہی اعتراض پیش کیا نا کہ بھائی روپیے کو چاندی پر گنا جائے یا سونے پر. اور امام کیونکہ صاحب وہ نے بولے تھے یہ سونے کا ہے، چاندی کا قائم مقام نہیں ہے، سونے کا قائم مقام، ایسا بولے تھے. نہیں، دونوں کا ہے، دونوں کا قائم مقام ہے اور وہی جنس ہے. اس کی جنس ہے ثمنیت، یعنی قیمت ہونا کسی چیز کی. تو شیخ سونے میں اس کو کیش کو ملا سکتے ہیں؟ ملا سکتے نہیں ہیں، ملانا ضروری ہے چاہیے. ملانا.